راہ حق یا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل کے درخت پر ایک سیانہ کوا رہتا تھا۔ کوا بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ سارا دن ادھر ادھر گھومتا پھرتا، طرح طرح کے پھل کھاتا تھا اور رات کسی پھلدار درخت پر بسر کرتا تھا۔ ایک دن کوا جنگل کی طرف گھومنے نکلا۔ اسے جنگل میں ایک خوبصورت جھیل نظر آئی۔ جھیل کے اندر اس نے کئی خوبصورت پرندے دیکھے۔ جھیل میں اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی۔ جلد ہی دونوں دوست بن گئے، لیکن کوا ہنس سے ملاقات کے بعد اداس رہنے لگا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے اور وہ پانی میں تیر سکتا ہے اور جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ سب جھیل میں موجود ہے۔ اب یہ پریشانی اسے کھائی جا رہی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ہنس دنیا کا حسین اور خوش نصیب پرندہ ہے، مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے جھیل میں تیرنے کی کوشش کی مگر ڈوبنے لگا۔ بہت مشکل سے وہ پانی سے باہر آیا۔ کوے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے۔ ہنس نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے بھی پہلے یہی لگتا تھا جب تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ طوطے کے پاس 2-3 طرح کے ہرے، پیلے اور نیلے پر ہوتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ انسانوں کی زبان بھی بول سکتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر اس نے طوطے کا پوچھا اور اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے طوطے سے کہا مجھے بھی انسانوں جیسی باتیں کرنا یا بولنا سیکھنا ہے۔ جب اس نے طوطے کی طرح جو کہ انسانوں کی طرح بولتا تھا اس جیسے بولنے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہا اور اس کے منہ سے صرف کائیں کائیں کی آواز نکلی۔ کوے نے طوطے سے کہا کہ تم دنیا کے خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطے نے جواب دیا کہ پہلے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا جب تک میں نے مور کو نہیں دیکھا۔ طوطے نے کہا جب میں نے مور کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کے پاس کئی رنگ ہیں اور میرے پاس صرف 2-3 ہیں۔ مور خوبصورت رقص بھی کرتا ہے اور اس کی آواز بھی بہت بلند ہے اور وہ جنگل کے جانوروں کو کسی بھی خطرے سے خبردار بھی کر سکتا ہے یا کرتا ہے۔ اب کوے کو مور سے ملنے کی تمنا ہوئی اور وہ مور سے ملنے جا پہنچا۔ مور کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مور گھبرایا ہوا ہے اور خود کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا رہا ہے۔ کوا اس کے قریب گیا اور کہا کہ پیارے مور، تم کتنے خوبصورت ہو، کتنی پیاری تمہاری آواز ہے، سارا جنگل تمہاری تعریف کرتا ہے، تم جھاڑیوں میں کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میرے یہ خوبصورت پنکھ پر میری پریشانی کی وجہ ہے۔ ان کی وجہ سے شکاری میرا شکار کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ مجھے پکڑ کر چڑیا گھر میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ میں ایک چڑیا ہوتا تو آسانی کے ساتھ اڑتا پھرتا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس پر کوے نے کہا میں تو سوچتا تھا کہ تم دنیا کے خوش نصیب اور خوش قسمت پرندے ہو۔ مور نے کہا میں بھی یہی سوچتا تھا لیکن اپنی خوبصورتی اور خوبصورت آواز کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہوں۔ مور نے کہا کہ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس کو نہ کوئی شکاری پکڑتا ہے اور کبھی کسی پنجرے میں قید نہیں ہوا۔ اور کچھ دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں کوا ہی واحد پرندہ ہے جو اپنی مرضی سے ہر جگہ گھوم پھر سکتا ہے اور اسے کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی خطرہ بھی ہو صحیح تو وہ آسانی سے چھپ سکتا ہے۔ پاس ہی درخت پر ایک بوڑھا الو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا ہم سب میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ طوطا انسانی آوازیں نکال سکتا ہے، مور کے خوبصورت پنکھ ہیں اور وہ ناچ بھی سکتا ہے، چڑیا پھرتیلی ہوتی ہے، میری طرف دیکھو، میں نہ تیر سکتا ہوں نہ رقص کر سکتا ہوں لیکن میں اندھیرے میں دیکھ سکتا ہوں اور اپنی گردن کو پیچھے کی طرف
موड़ بھی سکتا ہوں۔ دن کے وقت سارے پرندے سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں اور میں گھونسلے میں سکون سے سو رہا ہوتا ہوں۔ کوا مایوس ہوا کیونکہ اس کو اپنی خصوصیات کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ الو کو پرندوں میں عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ الو نے کوے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قدرت نے ہم سب میں کچھ نہ کچھ اچھائی رکھی ہے اور ہم سب میں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہے۔ ہمیں خود پر ترس کھانے کی بجائے محنت کرنی چاہیے اور جس کام کو ہم جانتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر ہم اپنی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو ہم انسان بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اپنے پاس 100 روپے ہونے کے باوجود دوسروں کے 1000 روپے پر نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ناشکری اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں، اور اگر موازنہ کرنا بھی ہے تو اپنے سے کم تر سے کریں، تاکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کا شکر ادا کریں۔